بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو مائی چینل یور فارماسسٹ. آج ہم بات کریں گے انٹیروجرمینا کے حوالے سے. میں آپ کو بتاؤں گا یہ ڈائریا میں کیسے کام کرتا ہے، جسم کو اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے، بچوں میں اس کا استعمال کیسا ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ ناٹ فرگیٹ ٹو ہٹ دا بیل آئیکن. انٹیروجرمینا ایک پرو بایوٹک سپلیمنٹل پروڈکٹ ہے جو کہ عام طور پر ڈائریا کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کا زیادہ تر استعمال بچوں میں کروایا جاتا ہے. انٹیروجرمینا بنیادی طور پر ایک پرو بایوٹک کمبینیشن ہے. پرو بایوٹک کے حوالے سے مکمل ڈیٹیل میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں دے رکھی ہے، آپ وہاں سے اسے بہتر جان سکتے ہیں. اگر پرو بایوٹک کے اوور ویو کی بات کی جائے تو یہ ایک ہیلدی اور فرینڈلی بیکٹیریا ہوتا ہے جو کہ آنتوں کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمیں بیڈ بیکٹیریا سے بچاتا ہے اور ہماری قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہم پیٹ کے مسائل سے بچے رہتے ہیں. اب جانتے ہیں انٹیروجرمینا کا کیا فائدہ ہے. انٹیروجرمینا خوراک کو ہضم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے، ڈائریا کو ٹھیک کرتا ہے، کیونکہ ڈائریا ہمارا نارمل فلورا کا توازن خراب کر چکا ہوتا ہے. مطلب ہیلدی بیکٹیریا کم ہو جاتے ہیں اور ہارمفل بیکٹیریا جسم کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں. اسی دوران انٹیروجرمینا اس توازن کو بہتر کرتا ہے. انٹیروجرمینا کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ یہ وائٹامن کے جذب ہونے کی صلاحیت کو بہتر کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ IBS یعنی کہ اریٹنگ بالنگ سنڈروم، مطلب کہ آنتوں کی بے ترتیب حرکت کو بھی بہتر کرنے کے لیے انٹیروجرمینا کا استعمال کروایا جا سکتا ہے. اب بات کرتے ہیں کہ اس کی ڈوز کس طرح لینی چاہیے. نارملی اڈلٹ پرسن جو کہ بڑے افراد ہیں 2 سے 3 منی وائل دن میں استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر بچوں کی بات کی جائے تو اس کو 1 سے 2 منی وائل استعمال کروائے جاتے ہیں. ایک ضروری بات، اگر آپ اینٹی بایوٹک کا استعمال کر رہے ہیں تو یہ یاد رکھیں پرو بایوٹک اور اینٹی بایوٹک کے درمیان کم از کم 2 گھنٹے کا وقفہ لازمی ہونا چاہیے، نہیں تو اس کی ابزارپشن ڈسٹرب ہو سکتی ہے. اگر سائیڈ ایفیکٹ کی بات کی جائے، انٹیروجرمینا ایک سیف سپلیمنٹ ہے. اگر اس سے کوئی پرابلم ہوتی بھی ہے تو وہ زیادہ تر معدے کی خرابی ہے، نوزیا یا سکن ریش ہو سکتے ہیں. آپ کوشش کیا کریں تمام ادویات کو ڈاکٹر یا فارماسسٹ کے مشورے کے مطابق استعمال کریں. اگر آپ کو میری یہ دی گئی انفارمیشن اچھی لگے تو کائنڈلی لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب. تھینک یو.